بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مقبرے کی جو اتر پردیش میں پایا گیا ہے اور جسے ایک بڑے اسلامی شخصیت کا مقبرہ مانا جاتا ہے۔ کئی لوگ مانتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ یا پیغمبر کا مقبرہ ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ مقبرہ واقعی کسی پیغمبر سے جڑا ہے؟ آئیے اس بات کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں اس کا سچ معلوم کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں پیغمبروں کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے جو انسانیت کو صرف اللہ کی عبادت کا درس دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے اصلی مقبرے انہی جگہ پر ہے جہاں ان کی وفات ہوئی۔ مگر یہ سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی پیغمبر کا مقبرہ ہندوستان میں موجود ہے؟ کیا اتر پردیش میں پایا گیا یہ مقبرہ واقعی کسی پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے؟ کئی لوگ مانتے ہیں کہ یہ مقبرہ حضرت شیس علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔ آئیے اس بات کی اصل تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اسلام کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ جب حضرت حابل کا قتل ان کے بھائی قابل نے کر دیا تھا، تب حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جسے شیس علیہ السلام کہا گیا، جو عربی زبان میں عطا یا تحفہ کہلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علم اور حکمت کا زیادہ حصہ اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور اپنی قوم کو بھی صرف اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا۔ ان کے زمانے میں لوگ فتنوں اور گمراہی میں پڑنے لگے تھے، مگر حضرت شیس علیہ السلام نے انہیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھی دی تھی اور آپ نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے احکام حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک چلتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایتیں موجود ہیں۔ کئی اسلامی تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ کی وفات شامی علاقے یعنی سیریا یا فلسطین میں ہوئی تھی۔ کچھ روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کا مقبرہ عراق یا لیبنان میں موجود ہے، مگر کچھ جگہوں پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کا مقبرہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی صحیح اسلامی ثبوت نہیں ملتا۔ اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں ایک مقبرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کا ہے، مگر اس بات کی تصدیق کسی بھی اسلامی تاریخی کتاب سے نہیں ہوتی۔ اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں کئی مذہبی اور تاریخی مقبرے موجود ہیں، جیسے درگاہ حضرت عباس علی جو لکھنؤ میں موجود ہے، حضرت شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ جو فتح پور سیکری میں ہے، حضرت شاہ مینا علی درگاہ جو لکھنؤ میں ہے۔ یہ سب اسلامی تاریخی بزرگوں کے مقبرے ہیں جو مسلم تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، مگر کسی بھی پیغمبر کا اصل مقبرہ یہاں ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں حضرت شیس علیہ السلام کے مقبرے کے بارے میں صرف مشرقی ملکوں یعنی مڈل ایسٹ میں ذکر ملتا ہے۔ کوئی بھی تاریخی دلیل یہ نہیں بتاتی کہ ان کا مقبرہ ہندوستان یا اتر پردیش میں ہے۔ دوستو، اسلام ایک اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شرک سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی اولیاء اور بزرگ گزرے ہیں جن کے مقبرے ہیں، مگر اسلام میں مقبروں کی صرف عزت اور یادگار کی اجازت ہے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ کچھ لوگ مقبروں کو بڑا چڑھانے لگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، جو کہ اسلام میں شرک ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوستو، اتر پردیش میں جتنے بھی اسلامی تاریخی مقبرے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن کسی بھی پیغمبر کا اصل مقبرہ ہندوستان میں ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے مقبرے کا ذکر صرف مشرقی ملکوں میں ملتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، صرف وہی جو قرآن اور حدیث میں ہے اسی پر یقین کریں اور اصلی اسلامی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔